ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ نعرہ حیدری، ایسے نہیں جیسے حالق اکبر کا نام بلند ہے نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد۔ دعا گو ہوں مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ رکھے۔ مالک مانیان کے حاضرین کے رزق معرفت رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ مالک زندگی کے آخری سانس تک عقیدہ حق پر استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ نام علی جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ میرے اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک وہ بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لے۔ میرے مالک ہماری آخری حجت کا ظہور جلد فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں بآواز بلند۔ اجازت ہے کہ نوکری کا آغاز کیا جا سکے۔ ادھر والے صاحبان بالکل انتہائی مختصر پڑھنا ہے، جتنا آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ تمہید میں 2-3 منٹ میرا ساتھ دیجئے گا، اس کے بعد مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے اور آپ نے کتنی دیر میرے ساتھ مل کے مجھے سننا ہے۔ 28 رجب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، مکہ پہنچے اور عین حج کے موقع پر امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ چھوڑا، ہر مورخ نے یہ لکھا کہ اس سال امام حسین علیہ السلام نے حج نہیں کیا اور آپ حج کے ارادے کو ترک کر کے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک نئی بات، ایک نیا تحیل، ایک نیا عرفان آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ رجویا نہیں، پوری ملت میری آنکھوں کے سامنے ہے، جملہ تبدیل کرنے لگا ہوں، اور اگر جملہ اچھا لگے تو پھر ہاتھ اٹھا کے میری بات کی تائید کیجئے گا۔ ہر مورخ نے یہ لکھا اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا تھا، حالانکہ مورخ کو یہ لکھنا چاہیے تھا اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا تھا۔ اب جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں بادشاہ امام حسین اس ہاتھوں کی خیر کرے، شہزادی ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ میں ان کیمروں کی موجودگی کے اندر اپنے حرفوں کا ضامن ہو کے، اپنے لفظوں کا ضامن ہو کے، شیعہ قوم کی نوجوان نسل کی نمائندہ خطابت کی حیثیت سے منبر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج کیا تھا، مجھے قرآن کے حاشیے پر لکھوا کے لا دو، کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ کیا ان کی عبادت ہو گئی تھی؟ مولوی کہتا ہے حج نہیں ہوا تھا۔ پھر اس مولوی سے پوچھ کیوں نہیں ہوا تھا، جبکہ کعبہ بھی تھا، صفا بھی تھی، مروہ بھی تھی، رکن یمانی بھی تھا، آب زمزم بھی تھا، پھر حج کیوں نہیں ہوا؟ پھر مولوی جب ماننے پہ مجبور ہو جائے گا، اس حج میں حسین نہیں تھا، اس حج میں حسین نہیں تھا، جہاں سے آخر تک مولوی مان گیا حج سے بیٹا چلا جائے اللہ حج قبول نہیں کرتا، نماز سے باپ چلا جائے اللہ نماز۔ بادشاہ حسین اس سے عطا فرمائے شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے۔ بادشاہ حسین آپ کی عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام جب مکہ پہنچے تو امام حسین علیہ السلام کے بدن میں احرام، پیچھے حسین مولا کا لشکر، دائیں کاندھے کے ساتھ جناب ابوالفضل العباس، بائیں کاندھے کے ساتھ حسن کا پیغمبر، یوں چمکتے ہوئے چاند کی طرح کعبے کے وارث کعبے کے نزدیک آ رہے تھے۔ بادشاہ حسین آپ کو اس سے عطا فرمائے۔ کعبہ کے نزدیک آ کر امام حسین علیہ السلام نے سرکار عباس کی طرف دیکھا۔ دیکھنا تھا کہ سرکار عباس نے مڑ کے لشکر سے کہا
حسین کہہ رہے ہیں احرام کھولو. عباس کو صرف دیکھنا تھا. حسین مولا نے دیکھا. سرکار عباس نے لشکر سے کہہ دیا حسین کہہ رہے احرام کھولو. جو چہرہ امام کو صحیفہ پروردگار سمجھے ایسے کاری کو عباس کہتے ہیں. سرکار عباس نے لشکر سے کہا احرام کھولو. ہم نے حج نہیں پڑھنا. ایک بھی ساتھی نے سرکار عباس سے یہ نہیں کہا بالکل کعبہ کے قریب کھڑے ہیں ہم نے حج کیوں نہیں پڑھنا. اب جس بندے کی سوچ پہ زمین پہ غازی مولا کا پہرا ہے وہ بندہ ضرور بولے گا ہم نے حج کیوں نہیں پڑھنا. کسی ایک بھی ساتھی نے ایسے نہیں کہا کیونکہ عباس اور حسین کا لشکر یہ جانتا تھا کعبے کے چکر کاٹنے کا نام حج نہیں حسین کی محبت کا نام حج ہے. آئے بسم اللہ آواز بلند صلوات پڑھیں. مخدوم الملک بابا سید درگاہ عباس بخاری مالک ان کا سایہ قوم پہ سلامت رکھے. بابا جی کی صحت و سلامتی کے لیے بھی بابا دے بلند صلوات پڑھیں. اجازت ہے بات سے بسم اللہ. سید منبر پر تشریف لے آئے. بالکل ان سے دعا لینے کے لیے چند جملے پڑھوں گا. سرکار عباس جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہونے لگے تو سرکار عباس کو کہا عباس میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے تو انہیں بتائے کہ ہم کون ہیں. اگر ہم اس طرح گئے تو یہ سمجھیں گے کہ شاید فرزند رسول کسی خوف کی وجہ سے چلا گیا. میں چاہتا ہوں تو انہیں بتا کہ ہم کون ہیں. سرکار عباس نے پڑھنا تھا حسین. مارا صفجید ذرا جملے پہ غور کیجئے گا. اب عباس مولا نے منبر کا احترام کیا. عباس کعبے کی چھت پر آئے. سرکار عباس نے کعبے کی چھت پر آ کر یوں حاجیوں کو دیکھا. چاہتے نگاہ مجمع تھا. اب جس بندے کو کئی بھی شک ہے وہ جتنی کتابیں سخی عباس پہ لکھی جا چکی ہیں صحیفۃ العباس معدت قربا تک جہاں جہاں سخی کی سیرت لکھی گئی ہے وہاں وہاں سخی عباس کا یہ جملہ لکھا گیا ہے. سخی عباس نے کعبہ کی چھت پر آ کر خطبہ شروع کیا. سخی عباس نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا اور سخی عباس نے جملہ کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت قدوم ابی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. اب اگلی سطر یوں جگر سے دانت کھینچے گی. سرکار عباس نے کہا من کانا قبلتن اسبتن بے قدوم ابی. اور چاہلو یہ گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یہ گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. تیسرا جملہ سخی عباس کا میں منبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں اگر یہ جملہ سخی عباس کا نہ ہو سخی عباس مجھ سے یہ ہدایت چھین دے یہ فن چھین دے یہ علم چھین دے. اگر تو نہ بولے تو تیری مرضی کی بات ہے. سخی عباس نے ان رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا اور کہا اے ایھا الکافرۃ والفاجرہ. او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو. بندے میری طرف دیکھ رہے ہیں اور سخی عباس سے پوچھے مولا تو کنہیں کافر کہہ رہا ہے. یہ کعبے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں یہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں یہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں. تو نے کعبے کی چھت پہ انہیں کافر کہہ دیا. عجب نہیں عباس کی آواز ہے. میں نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے انہیں کافر کہہ دیا تاکہ زمانے کو پتا چلے جس کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کھڑا ہو کافر ہو کے کھڑا ہے. بادشاہ حسین اس سے عطا فرمائے. بادشاہ امام حسین مکہ سے جب نکلنے لگے امام حسین علیہ السلام نے کیا اب ہم نے کہیں مجلس پہ جانا ہو تو ہم وہ سفر نہیں کرتے جس میں مجلس ختم ہو جانی ہو. علم امامت میں تھا کہ میں نے حج نہیں پڑھنا. پھر امام حسین علیہ السلام مکہ میں رکے کیوں اور رکے نہیں پھر حج
حج کا انتظار بھی کیا، 4 ماہ تک کعبے کا انتظار کیا۔ جب حج آیا، امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکل گئے تو جملہ دینے لگا ہوں امام حسین علیہ السلام مکہ سے، کعبہ کی روح کو لے کے نکل پڑے، کعبہ سے کعبہ کی روح کو نکل کے لے پڑے۔ اب مکہ میں صرف اللہ کا گھر ہے، توحید کربلا میں رہتی ہے۔ جس بندے کو تھوڑا سا بھی شک پڑا ہو اگر توحید کربلا میں نہ ہوتی تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل نہ ہوتی۔ نہیں وہ بندے رہ گئے ہیں جن کے ہاتھ کی مجھے زیارت کرنی ہے، شاید وہ پناہی ہاتھ تائید کے لیے ہوگا جن ہاتھوں کی مجھے زیارت کرنی ہے۔ اس بندے کے لیے میں اتنی وزنی دلیل دینے لگا ہوں، اس دلیل کے بعد وہ بندہ جانے اور کربلا کا قریب جانے۔ آج بھی ذریعہ حسین کے اوپر لکھا ہوا ہے من زار الحسین فقد زار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں اللہ کی زیارت۔ حیدری یہ ہاتھ باندھ کے میں کہہ رہا ہوں 4 چیزوں پر کبھی سمجھوتا مت کرنا۔ علی کی ولایت نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، غیرت والے عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے مجرم سے کبھی محبت مت کرنا۔ علی کی ولایت ہمارا نشان ہے، حسین کا ماتم ہمارا عشق ہے، غیرت والے عقیدے والے سید کی عزت کرنا ہم پہ واجب ہے، اور بطول کے مجرم سے کبھی محبت مت کرنا۔ کسی آسان چیز کا نام ولایت علی نہیں، ولایت علی کے پیچھے علی کی بیٹیاں شام کی بازار میں پتھر کھاتی رہی ہیں۔ کوشش کروں گا 2 جملوں کے اندر میں بی بی زینب عالیہ کی مکمل زندگی پڑھ دوں۔ یہ مدینے سے چلی تو بطول، مکے آئی تو جانشین رسول، یہ کربلا میں 8 دن حسن، شام غریبہ کی 1 رات عباس، پھر باب علی کا لہجہ، پھر کربلا سے شام، شام سے کربلا، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، 7 بار دربار کی پیشی، پھر بدماشوں کے بازار، 6,666 میل ننگے ساتھ ننگے پور سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی ہیں میرے اللہ اب زینب تھک گئی، تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا۔ اور کتابیں کہتی ہیں جب قید نبھا کے علی کی بیٹی سرزمین کربلا پہ آئی، جابر بن عبداللہ قبر حسین پہ بیٹھا تھا، اس نے اونٹوں کے آنے کی آواز سنی، یہ دور کے کربلا کے ٹیلوں پہ گیا اور اس نے جا کر کہا من انتم، تم کون ہو؟ مولا سجاد کی آواز آئی انا غریب الوطن، میں غریب الوطن ہوں۔ آواز مسافر کہاں سے آ رہا ہے؟ مولا سجاد کی آواز میں شام سے آ رہا ہوں۔ آواز مسافر کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ مولا سجاد رو کے کہتے ہیں میں مدینے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ دیکھ کے کہتے ہیں دیکھ مسافر یہ رستہ اب رستہ نہیں رہا، اس رستے میں اس ٹیلے میں محمد کی آل کا لہو بکھرا ہوا ہے، اگر تیرے ساتھ کوئی سوار ہے اس سے کہہ اونٹ سے نیچے اتر۔ اونٹ سے نیچے اترنے کا نام آنا تھا۔ سجاد مولا رو کے کہتے ہیں یہاں بھی اترے گی؟